أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله عز وجل في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مقتدر علماء کرام، عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں جب یہاں حاضر ہوا حضرت مفتی محمد رحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو نہ پا کر دل بہت افسردہ ہوا، اور اس کا ذکر میں نے حضرت مولانا مفتی حق النبی صاحب سکندری سے بھی عرض کیا، لیکن الحمدللہ دل کو بہت راحت پہنچی جب مفتی صاحب کو ہم نے اپنے درمیان پایا۔ بڑی خدمات ہے مفتی صاحب کی، اور دور دور تک ان کے علم کا نور فیضان پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحت عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ اہل سنت و جماعت پر تا دیر صحت کے ساتھ قائم رکھے۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں پر بہت سی ذمہ داریاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عائد ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دین متین کی حفاظت کے لیے کام کریں، اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو سمجھیں اور ان عقائد کے مراتب کو سمجھیں کہ یہ عقیدہ کس درجے کا ہے اور یہ عقیدہ کس درجے کا ہے۔ اگر اس عقیدے کو چھوڑا جائے تو کیا آدمی دین سے باہر نکلتا ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہوتا ہے، یا وہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہے۔ آج اہل سنت و جماعت میں بلکہ عرصہ دراز سے خلفشار اور انتشار کی ہم فضا محسوس کرتے ہیں، اور ان حالیہ دنوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ہم نے بہت سے لوگوں کو غیر محتاط پایا اور اہل سنت و جماعت کے مسلک سے ہٹ کر پایا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں اور ہم لوگ انہیں اہل سنت کے علماء میں شامل سمجھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ شرف و فضل رکھتے ہیں، اور ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں 4 شخصیتیں وہ ہیں جو اپنے فضل کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند و بالا ہیں، جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 4 ہستیاں وہ ہیں جو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں افضل ہیں۔ پھر ان 4 میں وہ ترتیب فضیلت کی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، جو علم کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، سب سے بڑے عالم صحابہ کرام ابو بکر صدیق، سب سے افضل ابو بکر صدیق۔ دوسرا نمبر فضل میں، علم میں، خلافت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر حضرت مولا کائنات مولا علی کا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ مسلک ہے، اور اس بات پر اہل سنت کا و جماعت کا ہی کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اتقیٰ، سب سے اکرم حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ اور ہماری کتب فقہ میں لکھا ہے کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق پر کسی صحابی اور کو فضیلت دے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، وہ سنی نہیں ہے، اگرچہ اپنے آپ کو لاکھ بار سنی کہلائے۔ آخری بات یہ، افضلیت کا جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ افضلیت کے معنی یہ ہے اللہ کے ہاں اکرمیت، اللہ کا قرب اور کثرت ثواب، اس کو افضلیت کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں، ان کی ذات والا میں بدرجہ اتم اللہ رب العزت نے یہ کمال رکھا کہ آپ اشرف امت ہیں، اشرف الصحابہ، افضل الصحابہ ہیں۔ افضلیت علی الاطلاق حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اور افضلیت علی الاطلاق کے معنی یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ افضل الصحابہ تو اس کا مطلب ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ جب یہ کہا جائے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کون تو کہا جائے گا ابو بکر صدیق۔ لیکن جزئی فضائل اللہ رب العزت نے ہر ایک صحابی کو دوسرے سے الگ عطا فرمائے۔ افضلیت مطلقہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ کچھ توجہ فرمائیے گا، افضلیت کے معنی کیا ہے؟ کثرت ثواب۔ میں چند ایک مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ عزیز طلباء کو۔ دیکھیے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا گھر میں؟ بولے، مسجد میں۔ جب مسجد میں نماز کا ثواب زیادہ ہے تو پھر مسجد نماز کے اعتبار سے ہمارے گھر سے افضل ہوئی۔ اچھا یہ بتائیے، ماہ رمضان باقی 11 مہینوں پر اللہ نے اسے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اس میں نفل عبادت فرض کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ بتائیے یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل ہے؟ تو کثرت ثواب کا حامل کون ہے؟ ماہ رمضان۔ تو ماہ رمضان افضل ہوا۔ 360 دن اور رات جو اللہ رب العزت نے ایک سال میں بنائے ہیں، کیا کسی رات کو یہ شرف حاصل ہے سوائے شب قدر کے کہ اس میں عبادت کی جائے اور اس کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہو؟ کیا شب قدر کے علاوہ کسی اور رات کو فضیلت ہے؟ یہ صرف شب قدر کو اعزاز حاصل ہے، تو شب قدر میں کیا ہوئی؟ باقی راتوں سے افضل ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ سید الایام ہے، اس میں بھی عبادت کا ثواب اور دنوں سے زیادہ ہے۔ مسجد اقصی میں ایک نماز 10,000 کے برابر، تو پھر یہ مسجد اقصی ہماری دنیا کی تمام مساجد سے افضل ہوئی۔ اور مسجد نبوی میں ثواب ایک نماز کا 50,000 کے برابر، تو مسجد نبوی مسجد اقصی سے افضل ہوئی۔ اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، اور ہر خیرات کا ثواب، نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر، تو پھر مسجد اقصی مسجد حرام افضل ہوئی۔ ایسی آپ نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر سونے کے پہاڑ بھی خدا کی راہ میں صدقہ کریں تو میرے صحابہ کی مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر صحابہ کرام سب سے افضل ہوئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل امہ کیسے ہیں اور افضل الصحابہ کیسے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء کیسے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے سجدوں کو جمع کیا جائے، تمام امتوں کے سجدوں کو جمع کیا جائے، ولیوں، غوثوں اور قطبوں کے سجدوں کو جمع کیا جائے، ابو بکر صدیق کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ ہماری ماں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کی جھولی میں ہے اور آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ ام المومنین ہماری ماں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ہے ایسا
جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو بتائیے آسمان کے ستارے کس نے گنے ہیں؟ سائنس یہ کہتی ہے ستاروں کو چھوڑو، آسمان پر پھیلی ہوئی جو کہکشائیں ہیں وہ اس قدر لا تعداد ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں نہیں اربوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی ہماری سائنس کو ابھی تک کہکشاں کا حساب نہیں آیا، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اربوں کی تعداد میں ہے، اور ایک کہکشاں میں کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں ایک ایک کہکشاں اپنے اندر اربوں ستاروں کو لیے ہوئے ہے۔ تو پھر کہکشاؤں کا حساب بھی ہمارے پاس نہیں، چاہے جائے کہ ستاروں کا حساب ہمارے پاس ہو۔ ہماری ماں کا عقیدہ یہ ہے کسی کو ستاروں کا حساب معلوم ہو یا نہ ہو، ہمارے آقا اور مولا کو یہ سب حساب معلوم ہے۔ مجھے معلوم نہیں میرے عمل اچھے برے کتنے ہیں، آپ میں سے کسی کو معلوم نہیں، لیکن ہماری ماں کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی کے اعمال خیر کا حساب موجود ہے۔ تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو عمر ہے اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت عائشہ ام المومنین افسردہ ہوئیں اور ان کے دل میں یہ تھا کہ شاید حضور میرے والد صاحب کا نام لیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ اور میرے ابا جان کی نیکیاں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جملہ جو سونے کی تاروں سے لکھنے کے قابل ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ اے عائشہ تمہارے ابا جان کے کیا کہنے، وہ عمر کی جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، یہ ساری نیکیاں ایک طرف، تمہارے ابا جان کی زندگی کی ایک نیکی ایک طرف، عمر کی ساری نیکیاں اس ایک نیکی کے برابر ہیں۔ یہی معنی ہے افضلیت کے، یہی معنی کثرت ثواب کے ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کے ہاتھ میں صحابہ کرام کا بھی دامن ہے، اہل بیت کرام کا بھی دامن ہے۔ یہ دونوں ہستیاں ہمارے ایمان کی جان ہیں، اور اس کے بغیر ہمارے ایمان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ سنی وہ ہے جو صحابہ کرام سے بھی عقیدت رکھے اور اہل بیت کرام سے بھی محبت اور مودت رکھے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔